بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چک فینی 1931 میں نیو جرسی کے شہر الزابتھ میں پیدا ہوا، گریجویشن کی اور ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا۔ وہ پہلے شمالی کوریا بھجوایا گیا اور پھر جنوبی کوریا میں اس کی پوسٹنگ ہو گئی۔ وہ جنگوں کا زمانہ تھا، وہ لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے وہ ایئر فورس میں ریڈیو آپریٹر بھرتی ہو گیا۔ وہ 1950 کا سن تھا۔ چک فینی نے ڈیوٹی فری شراب لی اور وہ یہ شراب لے کر آفیسر میس میں چلا گیا۔ میس میں اس دن شراب کم پڑ گئی، ساتھیوں کو جشن کے لیے شراب چاہیے تھی۔ چک فینی کے پاس چونکہ فالتو شراب تھی، چنانچہ اس نے اضافی بوتلیں ساتھیوں کو فروخت کر دیں۔ یہ ایک سودا اسے ملازمت سے کاروبار میں لے آیا۔ اس نے ڈیوٹی فری شراب سپلائی کرنا شروع کر دی۔ اس کا کاروبار چل نکلا اور وہ دنوں میں امیر ہو گیا۔ وہ کوریا سے واپس آیا، ایئر فورس، ترقی اور کارنیل یونیورسٹی کے اسکول آف ہوٹل ایڈمنسٹریشن میں داخلہ لے لیا۔ ہوٹل مینجمنٹ میں ڈگری لی اور کاروبار شروع کر دیا۔ اس نے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈیوٹی فری شاپس گروپ یعنی DFS بنایا۔ یہ گروپ امریکہ کے مختلف ایئرپورٹس پر ڈیوٹی فری تمباکو، شراب اور گاڑیاں سپلائی کرتا ہے۔ یہ کاروبار چل نکلا اور چک فینی کی امریکہ کے زیادہ تر ایئرپورٹس پر اجارہ داری قائم ہو گئی۔ یہ اس کے بعد یورپ اور مشرقی بعید گیا اور وہاں بھی چھا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ DFS دنیا بھر کے مسافروں کا پسندیدہ ریٹیلر برانڈ بن گیا۔ 1990 کا دور آیا تو تینوں پارٹنرز کو $300 ملین منافع ہو گیا۔ یہ 1990 کی دہائی میں ایک بڑی رقم تھی۔ چک فینی اور اس کی کمپنی آنے والے دنوں میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتی رہی۔ ہم یہاں یہ کہانی روکتے ہیں اور چک فینی کی ایک دلچسپ عادت بلکہ فطرت کا ذکر کرتے ہیں۔ چک فینی امریکہ کے انتہائی کنجوس لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بچپن سے کنجوس تھا۔ یہ جوانی تک رات کا بچا ہوا برگر صبح کھاتا تھا۔ یہ کوک کی بوتل بھی 2 دن تک پیتا رہتا تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی ڈینیل فرینچ تھی، اس سے 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس نے کنجوسی کی وجہ سے اس سے طلاق لے لی اور اس نے دوسری شادی اپنی سابق سیکرٹری سے کی۔ یہ بھی پوری زندگی اس کی فطرت کی وجہ سے پریشان رہی۔ اب اس کی کنجوسی ملاحظہ کیجئے۔ یہ امریکہ کے ارب پتیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے 2016 میں $2 بلین منافع کمایا۔ یہ اس وقت بھی اربوں ڈالرز کے شیئرز کا مالک ہے، لیکن یہ آج بھی سان فرانسسکو میں کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے۔ یہ 75 سال سے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہا ہے۔ ذاتی گاڑی موجود ہے، لیکن یہ پیٹرول کی وجہ سے گاڑی گراج سے نہیں نکالتا۔ کتابیں، میگزین اور اخبارات پلاسٹک کے شاپنگ بیگز میں رکھتا ہے اور اس نے پوری زندگی بڑے ریسٹوران میں کھانا نہیں کھایا۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل میں مقیم ہو تو یہ کھانے کے وقت ہوٹل سے نکل کر چھوٹے ہٹس یعنی چھوٹے ریسٹورانوں میں چلا جاتا ہے اور $2.25 کا برگر لے کر کھا لیتا ہے۔ منرل واٹر نہیں خریدتا، ٹونٹی کا پانی پی لیتا ہے۔ یہ ان 1% امریکیوں میں بھی شامل ہے جو تلوے گھس جانے کے بعد جوتوں کے سول تبدیل کراتے ہیں۔ چک فینی کے پاس صرف 3 سوٹ ہیں۔ یہ شرٹس، پتلون اور جرابیں بھی 2 سال تک چلاتا ہے۔ یہ شراب خانوں، مہنگے کافی شاپس اور برانڈڈ شاپنگ سینٹرز میں بھی نہیں جاتا۔ یہ ہوائی سفر کے دوران ہمیشہ اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے۔ اس نے پوری زندگی کسی بھکاری کو بھیک نہیں دی۔ یہ کسی کو کھانے کی دعوت نہیں دیتا۔ اس سے ملنے والوں کو اپنی کافی، اپنا پانی اور اپنا برگر خود خریدنا پڑتا ہے۔ یہ گراسری خریدنے کے لیے بھی ہمیشہ سیل کا انتظار کرتا ہے۔ یہ $1 بچانے کے لیے 3 کلومیٹر پیدل سفر بھی کر لے گا۔ چنانچہ یہ ہر طرف سے امریکہ کا کنجوس ترین ارب پتی ہے۔ یہ ایک اذیت ناک شخص ہے، لیکن یہ اذیت ناک کنجوسی کے باوجود بل گیٹس اور وارن بفیٹ جیسے لوگوں کا ہیرو کہلاتا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی ہر تقریر میں اس کا حوالہ دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ کاش آپ اور ہم چک فینی کا مقابلہ کر سکتے۔ یہ لوگ چک فینی کو اپنا ہیرو کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ ایک مزید دلچسپ داستان ہے اور اس دلچسپ داستان کا آغاز 1996 میں ہوا۔ 1996 میں فرانس کے ایک گروپ نے چک فینی کی کمپنی کے شیئرز خرید لیے۔ شیئرز کا سودا ہو گیا تو پتہ چلا کہ چک فینی نے اپنے 37.75% شیئرز خیرات کر دیے ہیں۔ یہ رقم اس وقت $2.25 ارب بنتی تھی اور یہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی خیرات تھی۔ کمپنی نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ چک فینی کا بزنس جب ترقی کرنے لگا تھا تو اس نے 1982 میں اٹلانٹک فل اینتھروپیز کے نام سے ایک خیراتی ادارہ بنایا اور نہایت خاموشی سے اپنی کمپنی کے 38.25% شیئرز اس ادارے کو دے دیے۔
چک فینی اور اس کی خدمات کی 1996 تک کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یہ راز مزید بھی راز رہ سکتا تھا اگر فرینچ کمپنی DFS کے شیئرز نہ خریدتی۔ دنیا کو اس ڈیل کے دوران پتہ چلا کہ وہ جس شخص کو امریکہ کا کنجوس ترین شخص سمجھتی ہے وہ دنیا کا صحیح ترین شخص ہے۔ اس نے اپنی دولت دکھی اور بے بس انسانیت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ چک فینی اب تک کا کارنیل یونیورسٹی کو $1 بلین کا عطیہ دے چکا ہے۔ اس نے نیو یارک میں کارنیل یونیورسٹی کا سٹی ٹیک کیمپس بھی بنوایا اور اس پر اس کے $350 ملین بھی خرچ ہوئے۔ اس کے والدین آئرلینڈ سے نقل مکانی کر کے امریکہ آئے تھے۔ اس نے آئرلینڈ میں تعلیم کے فروغ کے لیے $1 بلین کا عطیہ دیا اور وہ ویتنام کی جنگ میں بھی شریک ہوا تھا۔ اس نے ویتنام کو صحت کے شعبے میں $8 بلین امداد دی۔ بل گیٹس اور وارن بفے نے 2010 میں دی لیونگ پلیگ کی تحریک شروع کی اور یہ لوگ اس تحریک کے ذریعے دنیا کے امیر ترین لوگوں، صنعت کاروں، تاجروں، سرمایہ کاروں اور ارب پتی شہزادوں سے وعدہ لیتے ہیں کہ یہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے وقف کریں گے۔ یہ تحریک بل گیٹس اور وارن بفے نے شروع کی۔ بل گیٹس اپنی دولت کا 95% جبکہ وارن بفے اپنی دولت کا 99% غریبوں کے لیے وقف کر چکے ہیں، اور یہ دونوں اس کے بعد ارب پتیوں کے پیچھے لگ گئی ہیں اور یہ اب تک 22 ملکوں کے 187 ارب پتیوں سے دستخط اور وعدے لے چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کمائی کا نصف سے زیادہ حصہ فلاح انسانی کے لیے وقف کر جائیں گے۔ چک فینی بھی 2011 میں دی لیونگ پلیگ کا حصہ بن گیا اور یہ اپنی دولت کا خطیر حصہ وقف کر چکا ہے۔ وارن بفے اسے اپنا اور بل گیٹس کا ہیرو قرار دے چکے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم سب لوگ بتا کر اللہ کے نام پر خیرات کرتے ہیں، لیکن چک فینی نے اپنا سب کچھ انسانیت کے لیے وقف کر دیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی۔ یہ ہم سے بہت آگے ہے، بہت بہتر ہے۔ چک فینی کا خود کہنا ہے کہ میں نے زندگی میں بے شمار خیالات، بے شمار آئیڈیاز تبدیل کیے، لیکن میرا ایک آئیڈیا مستقل تھا اور مستقل رہے گا، اور وہ آئیڈیا اپنی دولت کو دوسرے لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس کا کہنا ہے وہ لوگ بدنصیب ہوتے ہیں جو یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ان کی دولت کسی شخص کا دکھ، کسی کا درد بھی کم کر سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری نظر میں خوشی کیا ہے، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں اور میرے اس کام سے دوسرے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، ان کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے، تو میں خود کو خوش اور خوش نصیب سمجھنے لگتا ہوں۔ لیکن اگر میرے کام سے لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، ان کی لائف میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا، تو پھر میں اداس ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ لوگ ہی میری خوشی ہیں۔ اور اس کا کہنا ہے کہ دنیا کا ہر شخص اپنی اور اپنے خاندان کے لیے دولت کماتا ہے، لیکن آپ اگر دوسروں کے لیے کما رہے ہیں، آپ اگر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ کمال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایک ایسا ارب پتی بھی موجود ہے جو دوسروں کے لیے کنجوسی کر رہا ہے، جو اس لیے 5 اسٹار ہوٹلوں اور کافی شاپ سے کھانا نہیں کھاتا کہ وہ $3 بچا سکے اور یہ ڈالرز بعد میں کسی ضرورت مند کے کام آ سکیں، جس نے ارب پتی ہونے کے باوجود آج تک گھر اور مہنگی گاڑی نہیں خریدی، جو اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے، بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھاتا ہے، گراسری کے لیے 2 میل پیدل سفر کرتا ہے اور یہ رقم بچا کر تیسری دنیا کے ان طالب علموں کے حوالے کر دیتا ہے جو صرف پیسے کی کمی سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، یا جو غربت کی وجہ سے دل، معدے اور ہڈیوں کا علاج نہیں کروا پاتے، اور جو بستر مرگ پر لیٹ کر اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی کیا شخص ہے جو $2 کا برگر کھائے گا اور تیسرا $1 اس شخص کے لیے بچا لے گا جسے یہ جانتا ہے، نہ ہی یہ اسے جاننے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ پوری زندگی 2-3 سے زیادہ سوٹ نہ خرید سکا تاکہ اس کی کمائی ہوئی رقم کسی بے بس کا تن ڈھانپ سکے یا کسی بیمار کی شفا کا ذریعہ بن سکے۔ یہ بھی ایک کنجوس فرشتہ ہے۔ یہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کے بھوکے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ یہ خود کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے لیکن دوسروں کے سروں پر علم کی چھت تان رہا ہے۔ کاش ہم چک فینی کا شکریہ ادا کر سکیں، وہ لوگ جو مصیبتوں کے اس گھر کو سکھی اور رہنے کے قابل بنا رہے ہیں، جو خود تنگ دست رہ کر دوسروں پر زندگی کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی نیک ہیں۔